انصاف چاہیے. جنہوں نے ہمارے بھائی کو مارا ہے ان کو بھی مارا جائے. ان کے ساتھ بھی یہی ہے, ان کے گھر والوں کو بھی پتہ لگے گھر والوں پہ کیا گزرتی ہے. ہمیں انصاف چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حکومت پاکستان سے ہماری اپیل نہیں ہے, ہم بطور شہری اب حکم دیں گے انشاءاللہ, اور حکم اس وجہ سے دیں گے کہ شہر کے اندر بالخصوص اور پورے ملک کے اندر یہ ایک روایت بنتی جا رہی ہے اور معاشرے کے اندر یہ روٹین اور معمول بنتا جا رہا ہے کہ ریاست ہی دہشت گرد بنتی جا رہی ہے. شہری ریاست کے ہاتھوں محفوظ نہیں ہے. جرائم پیشہ افراد کی جو وارداتیں ہیں وہ کم ہیں اور ریاست کی وارداتیں جو ہیں وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں. آپ گجرانوالہ کا واقعہ لیں, وہ ایک شریف آدمی جو بیچارہ گونگا بہرا تھا اس کو کس طرح بے دردی سے انہوں نے مارا. ساہیوال کا واقعہ لے لیں, ان کی رپورٹس انٹیلیجنس رپورٹ کدھر ہوتی ہیں, ان کی یہ پروفیشنلزم کدھر ہوتی ہے کہ یہ بھون ڈالتے ہیں بچوں کے سامنے. والدین کو بھی یہی ریاست بھون ڈالتی ہے. اور آج دارالحکومت کے اندر, یہ دارالحکومت کو معمولی چیز نہیں ہے, یہ کشمور گھوٹکی کے اندر واقعہ ہو تو چھپ جاتا ہے. ریاست پاکستان کے دارالحکومت کے اندر ایک 22 سالہ طالب علم کو جس کی شخصیت سے بھی کہیں سے وہ مشکوک نہیں لگتا, ان بے شرموں نے گولیوں سے بھون ڈالا. کیوں بھون ڈالا؟ وہ لاوارث تھا. ہم بطور طالب علم اس کیس کو آن کر رہے ہیں. ہم یہاں اسلام آباد کے اندر موجود ہیں. یہ جو پولیس ٹرائل چپ کر کے کرتے ہوئے آپ اگر چھپانے کی کوشش کریں گے اپنے بندوں کو تو ہم گریبان تھامیں گے. اور وہ جو 5 افراد جنہوں نے حملہ کیا ہے ان کے نام بھی ہمیں معلوم ہے, ان کے تھانے بھی ہمیں معلوم ہے. ان کی اگر ان کو ریاست انصاف نہیں دلائے گی تو خدا را اس دن سے ڈرے, ریاست اس دن سے ڈرے کہ جس دن یہ شہری آپ لوگوں کی قاتل بننا شروع ہو جائیں گے. ریاست اس دن کا خوف کھائے جس دن یہ شہری اسلحہ اٹھا کے آپ کے سامنے آ جائیں گے. آپ شہریوں کے اوپر دہشت گردی کرتے پھرتے ہیں. آپ اسلام آباد شہر کی رپورٹ دیکھیں. ڈی سی صاحب سے میں آج آپ کے توسط سے کہوں گا کہ ٹویٹر کے اندر آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مشہور ہیں, فیس بک کے اوپر آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مشہور ہیں, گراؤنڈ ریالٹی میں بھی آپ بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر کے طور پہ مشہور ہیں. اور انہی نوجوانوں نے, ہم جیسے نوجوانوں نے آپ کو شہر اسلام آباد کے اندر مقبول بھی بنایا ہے. لیکن آپ پچھلے سال کی رپورٹ اٹھائیں, ہزاروں واقعات وارداتوں کے ہوئے ہیں جس کے اندر 150 کے قریب اسلام آباد کے اندر افراد قتل ہوتے ہیں, جس کے اندر 750 کے قریب گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں سے شہری محروم ہو جاتے ہیں, جس کے اندر 503 زیادتی کے واقعات بھی ہوئے ہیں. یہ وہ رپورٹس ہیں جو ڈی سی کے دفتر کے باہر لگانے چاہیے. یہ وہ رپورٹس ہیں جو وہ شیدہ ٹلی, وہ جو اندر توند لے کے بیٹھا ہوا ہے ایوان کے اندر, اس کی لال حویلی کے بعد فلیکس کی صورت میں لگانے چاہیے. اور یہ ہم یہ اقدامات کریں گے کہ تم نے جو تمہارے کرنے کا کام ہے وہ چھوڑ دیے اور شہریوں کے اوپر گولیوں سے انہیں چھلنی کرنا شروع کر دیا ہے. یہ بے شرم آدمی کی ایک روایت بھی ہے کہ جس جگہ پہ وزیر بنتا ہے میڈیا مین رہنے کے لیے سیاسی بڑکے مارتے ہوئے اپنے آپ کو واہ سمیٹنے کی کوشش کرتا ہے. ریلوے کے اندر یہ بے غیرت آدمی پہنچا تو اس نے آئے روز ٹرینیں ٹکرانی شروع کر دی اور سینکڑوں افراد مرنا شروع ہو گئے. آج یہ وزارت داخلہ کے منصب پہ پہنچا ہے تو وزارت داخلہ کی صورتحال دیکھ لیں. جس دن یہ وزیر بنا ہے دوسرے دن 6 لوگ قتل ہو جاتے ہیں اسلام آباد کے اندر. کہاں ہے شہر کا امن اور پورے پاکستان کا امن؟ ہم یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اسامہ ستی کے لواحقین اس وقت طالب علم ہیں. والدین کو ہم یہ یقین دہانی کرا رہے ہیں کہ والدین سے زیادہ بڑھ کے ایک طالب علم اسلام آباد کا اور بالخصوص اور پھر پورے پاکستان کا طالب علم اسامہ ستی کے ساتھ کھڑا ہے. یہ کوئی جرم نہیں تھا کہ رات کے 2 بجے وہ بیچارہ خوف زدہ ہو کر گاڑی نہیں روکی اس نے اور آپ نے جا کے گولیوں سے بھون ڈالا. وہ کوئی دہشت گردی کرنے جا رہا تھا, اس کی گاڑیوں سے کوئی اسلحہ برآمد ہوا اور یہ برآمد کرنے کی کوشش بھی کرتے اگر میڈیا نہ اٹھاتا. ہم میڈیا کو یہ کہیں گے کہ 4th پلر آف اسٹیٹ ہیں آپ, ریاست کا 4تھا ستون ہے آپ اس کیس کو آن کریں اور ہمارے ساتھ ہماری رہنمائی بھی کریں. اور ہمیں اس تحریک کے اندر ہمیں بھرپور توانائیاں آپ کی طرف سے ملتی ہیں. آپ میڈیا کی سکرین کے اوپر ظلم کے خلاف اٹھتے ہیں تو ہمیں بھی حوصلہ ملتا ہے. ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ ہمارے بھائی اسامہ ستی کو فی الفور انصاف دیا جائے, ورنہ یہ شہریوں کا اعتماد ریاست سے اٹھے گا اور شہریوں کے شہری ریاست کے خلاف کھل کر میدان میں آنے لگ جائیں گے. ہمارا فی الفور مطالبہ ہے کہ اس کے قاتلوں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے, ریاست کو پابند بنایا جائے اور یہ شیدہ ٹلی کی ٹیوننگ لازمی کی جائے, ورنہ لال حویلی ہم سے دور نہیں ہے, ہم لال حویلی ضرور پہنچیں گے انشاءاللہ. اچھا, اگر آپ کو جلد از جلد
इंसाफ की फराहमी मुमकिन ना हो तो आपका अगला लाए अमल क्या होगा? हमारा जैसा कि हम पहले ऐलान कर चुके हैं कि 2 दिन का अल्टीमेटम दिया है इस्लामाबाद इंतजामिया को, वफाकी हुकूमत को, कि 2 दिन के अंदर हमें कोई आपकी ये जो सियासी फुर्तियों के अलावा हकीकी मानों पे काम होता नजर ना आया, इंसाफ की फराहमी ना आई, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये रेड जोन की तरफ आ रहे हैं। और ये वज़ीर मौसूफ जो बैठे हुए हैं, वज़ीर दाखिला साहब, वज़ीर आज़म को भी ये कहना चाहते हैं कि तुमने कहा था कि मेरी रियासत के अंदर सब कुछ चल सकता है, जुल्म नहीं चल सकता, तो आज तुम्हारी हुकूमत के दौरान ये शहरी का इस्लामाबाद के अंदर कैपिटल के अंदर कत्ल होना और तुम्हारी खामोशी भी हमें मशकूक कर रही है। तुम खामोश, तुम्हारे वज़ीर दाखिला खामोश, तुम्हारे जनाब इस टाइम तक डीसी की भी कोई ट्वीट नहीं आई, तो ये इनकी खामोशी इख्तियार करना, हम इंशाल्लाह 2 दिन का अल्टीमेटम दे चुके हैं। 2 दिन बाद हम रेड जोन की तरफ मूव करेंगे और फिर ये तालीमी इदारों के अंदर तहरीक की सूरत से इख्तियार करेगा। हम तालीमी इदारों को भी बंद रखेंगे जब तक कि हमें भरपूर इंसाफ नहीं मिल जाता, वरना फिर आपको पता है कि हम बागी हैं। हम रियासत को जब तक हमारे तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाएगी, हम रियासत की मोहब्बत और गिरविदा हैं, वरना हम रियासत के खिलाफ खुलकर मैदान अमल में होंगे। सड़कें भी हमारी हैं, ये ऐवान भी हमारे हैं, हम लाजमी इस तहरीक को लेकर आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त उसामा सत्ती की सिस्टर मौजूद हैं, हम इनसे बात करते हैं। सबसे पहले मैं थोड़ा सा इस वाक़े के बैकग्राउंड में जाऊँगा, फिर